امام زمان صلوات علی محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں رب العزت میں دست دعا ہے پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے. بانیان مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا پروردگار اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے، ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. فرش رضا پر موجود آپ تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری، اور جتنے مومنین مومنات نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کی استجابت، حاجات کی برابری کے لیے بالخصوص امام زمان کے ظہور کی تعظیم، جبہہ مقاومت کی فتح و نصرت اور اس مجلس کی قبولیت کی دعا کو شامل کر کے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. عزیزان محترم،
پروردگار کا کروڑا شکر کہ ایک مرتبہ پھر فرش رضا پر بیٹھنا ایام عزائے امام حسین علیہ السلام میں شامل ہونا نصیب ہوا۔ پروردگار ان تمام ایام عزا میں اور بالخصوص اس پہلے عشرے کی ان راتوں میں اور صبح عاشور میں وہ خاص عنایات و الطافات جو ان راتوں میں نازل ہوتی ہیں، پروردگار ہمیں بھی ان کو حاصل کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس انقلاب پرور ہے۔ نو کے سنا پہ کون یہ قاری سوار ہے، شبیر انقلاب کا پروردگار ہے۔ انقلاب کو پالنے والا، انقلاب کی نشو و نما کرنے والا، دلوں کو منقلب کرنے والا، زندگیوں کو بدل دینے والا، یہ سید الشہداء کی ذات اقدس ہے۔ فقط سعی کرنا ذمہ داری ہے اور نجات دلانا سید الشہداء کا کام۔ اس لیے پہلے ان 10 دنوں میں بالخصوص اگر تھوڑی سی گفتگو کی جائے، میں ایک نکتہ اگر عرض کروں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے، کہ ان 10 دنوں میں اگر انٹینشنلی میں نے اور آپ نے ایک توجہ رکھی ایک موضوع کی طرف، تو پھر ہم اس منقلب ہونے کو، اس بدلاؤ کو، اس تحول کو اپنی زندگی میں مشاہدہ کریں۔ آیت تطہیر میں پروردگار نے اپنے ارادہ تکوینی کا اظہار کیا ہے۔ انما یرید اللہ نے ارادہ کیا، یہ ارادہ تکوینی ہے۔ یہ تکوینی ارادے کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے ارادہ کیا جو ہو چکا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ وہ ارادہ ہے، ارادہ تکوینی ہے، تشریعی نہیں ہے، آپشنل نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے۔ اللہ نے رجس کو، پلیدگی کو، گندگی کو، آلودگی کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ لہذا ہر وہ فرد جو رجس کے ساتھ ہوگا وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ارادہ الہی ہے۔ رجس کے ساتھ ہے، آلودگی کے ساتھ ہے، پلیدگی کے ساتھ ہے، پھر وہ اہل بیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی گنجائش نہیں رکھی ہے، اللہ نے ارادہ تکوینی کے ذریعے سے اس کو نافذ کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو 10 روز ہیں اولین، یہ جو عشرہ ہے عاشور تک، اس میں ایک کوشش شعوری جو میں اور آپ کریں، ہر طرح کی رجس کو اپنی ذات سے نکالنے کی کوشش کریں۔ کسی بھی طرح کی رجس، کوئی گندگی، کوئی آلودگی، کوئی برائی اگر عادت بن چکی ہے، وجود کا حصہ بن گئی ہے، طبیعت میں شامل ہو گئی ہے، ان 10 دنوں میں تھوڑی کوشش کریں گے، کوشش کریں کہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو اس سے دور کریں۔ جتنا اس آلودگی اور رجس سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اتنا امام حسین کے قریب ہونا شروع کریں گے، اور یہی قربت راہ نجات ہے۔ وہ جو حر کا بنیادی ترین کام تھا، وہ اس لشکر میں سے نکلنا اور امام حسین تک پہنچنا، یہ حر کا کام ہے، یہ حر نہیں کرنا۔ اور سید الشہداء نے بہت خوبصورت جملہ تھا یہ، حر کا کام حسین ابن علی تک پہنچنا تھا، اور پھر حسین کا کام اس کو علیہ السلام بنانا تھا۔ یہ کیا مولانا، حر نے اپنے حصے کا کام کیا، سید الشہداء کے قدموں تک پہنچا، پھر سید الشہداء نے اسے کربلا کے آسمان کا چمکتا ہوا ستارہ بنا دیا۔ تو آج کے دور میں نے اور آپ نے بھی خود کو آلودگی اور پلیدگی کے لشکر سے نکالنا ہے، پہنچنا سید الشہداء کے قدموں تک ہے، یہ کام ہمارا ہے۔ اور اگر یہ کر جائیں تو پھر وہاں سے اٹھانا اور مقامات عالیہ کی طرف لے جانا، پھر یہ سید الشہداء کا کام ہے۔ اور ایک نظر کافی ہوتی ہے، یہ اہل عرفان یا اہل تصوف اس کو نظر کہتے ہیں، کہ ایک نظر کافی ہو جاتی ہے۔
وہ بھی اگر نظر لطف ہو جائے تو کافی ہے. یہ اب نظر لطف سے وہ ایک واقعہ یاد آیا، بہت بہت دل نشین اور اثر رکھتا ہے کہ اگر نظر لطف ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ خود امیر المومنین کا تعلیم کرنا ہے. ایک طالب علم نجف میں جب انتہائی قسمہ پرسی میں تھا اور غربت اور تنگدستی کی وجہ سے کافی پریشان تھا، ایک عرصہ گزر گیا. بالخصوص پچھلے زمانے میں طلبگی کا جو معاملہ ہے، دینی طالب علمی کا جو رستہ تھا، بہت دشوار سخت. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس زمانے میں لوگوں کے کھائے ہوئے پھل جو چھلکے، کھائے ہوئے پھلوں کے چھلکے جو پھینک دیتے تھے نجف میں، طالب علم وہ لے جا کے دھو کے صاف کر کے ابال کے وہ کھاتے تھے. ان کے پاس اور کوئی غذا کا آپشن نہیں تھا. اس طرح کی تنگیوں میں زندگیاں گزاری. اسی طرح کا طالب علم تو اس نے تنگی میں تھا، افغانی طالب علم تھا، تو امیر المومنین کے حرم میں جا کے آخر میں جا کے اس نے شکوہ کیا کہ مولا اس قدر تنگ دستی، اس قدر بدحالی میں زندگی گزار رہا ہوں، آپ بھی کوئی نظر نہیں فرما رہے ہیں، آگے کوئی مستقبل میں بھی کوئی حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. شکوہ کیا، رویا، واپس آیا. رات امیر المومنین کو خواب میں دیکھا. امیر المومنین نے فرمایا تم ایک کام کرو، تم ہندوستان چلے جاؤ. وہاں ایک ریاست میں ایک راجہ ہے، ہمارا ماننے والا ہے، اس نے ایک مصرع لکھا ہے، ایک شعر میری شان میں لکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا ایک بند لکھا ہے، دوسرا بند اس کے وزن کا جوڑ نہیں پایا. میں تمہیں وہ بند بتاتا ہوں، لے کے جاؤ اور اس کو یہ بند دے دو، وہ تمہارے لیے وہاں پر تمہاری آسائش کا، سہولت کا انتظام بھی کر دے گا. اب امیر المومنین نے اس کو دوسرا مصرع بتایا. دوسرا مصرع کیا ہے؟ کہا کہ اس سے کہنا بآسمان رود کار آفتاب کند. بآسمان رود کار آفتاب کند. ترجمہ کیا ہے؟ پھر وہ آسمان پہ چلا جائے اور سورج کا کام کرنا شروع کرے، سورج کا کام روشنی دینا. اب یہ دوسرا مصرع تھا، اب دے دیا مولا نے. خیر اس نے تیاری کی کچھ دن میں اور وہاں سے نکل آیا اور اس علاقے میں پہنچ گیا. راجہ سے جا کے ملاقات کی اور ملاقات میں اس سے کہا آپ نے کوئی شعر کہا ہے امیر المومنین کی شان میں، اس کا ایک مصرع آپ نے لکھا ہے، دوسرا ابھی تک آپ لکھ نہیں پائے. راجہ نے کہا ہاں میں نے ایک مصرع لکھا ہے، وہ مصرع بہت بڑا ہے، مجھے اس کے وزن کا کوئی مصرع ابھی تک ملا ہی نہیں. کتنے شاعروں نے آگے کوشش کی ہے لیکن اس مصرعے کے وزن کے برابر کا مصرع نہیں لگا سکے. کہتا اور میں ہر روز جستجو میں رہتا ہوں کہ اس کے وزن کا کوئی مصرع ہو. اس نے کہا میرے پاس ہے. تو راجہ نے کہا سناؤ. اس نے کہا اب اپنا مصرع کہیں. راجہ نے جو مصرع لکھا تھا وہ یہ تھا بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کند. اگر کسی ذرے پر ابو تراب نظر لطف کر دے، ذرے پر، کسی بھی ذرے پر اگر مولا علی کی نظر عنایت ہو جائے، یہ مصرع تھا. اب اس نے کہا بے ذرہ گر نظر لطف بو تراب کند، تو اس نے کہا بے آسمان رود کار آفتاب کند. تو اس ذرے کو چاہیے کہ اب جا کر آسمان پہ جائے اور روشنی اور سورج کا کام کرے. اگر علی کی نظر لطف آ گئی ہے تو پھر ذرہ کہاں رہا، یہ تو آفتاب بن گیا. مل کے نعرہ حیدری. یہ گاڑی ہے وقت پر مل کر بلند آواز تھوڑا سا آگے بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئیں. اور یہ گاڑی نمبر 589 ہے 589، وہ ذرا جا کر اس کو دوسری جگہ پہ پارک کریں. اللہ کے حضور اپنی حاجات طلب کرے اور نعرے کا بھرپور جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت جناب سیدہ
الزہرا سلام اللہ علیہا بلند سے بلند صلوات. جی گاڑی کوئی ہے سٹی 589 یہ گیٹ کے سامنے کھڑی ہے، تو ذرا جا کر اس کو فوراً آپ دوسری جگہ پارک کیجیے گا. ایک پھر صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جگہ کی تنگی آپ کے خدمت میں بار بار گزارش کی جاتی ہے. اگر ایک ہی دفعہ ہو جائے، جتنی جگہ گنجائش موجود ہے، ایک ہی دفعہ اگر آپ سب آگے ہو جائیں گے تو دوبارہ زحمت بھی نہیں ہوگی اور دوران مجلس گفتگو میں بھی تعطل نہیں آئے گا. ایک دفعہ مل کے درود پڑھتے ہوئے جتنی جگہ ہے ایک دفعہ اس کو فل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے عزاداروں کو آسانی ہو. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد. اذان محترم. بزرگر نظر لطف بو تراب کند، بے آسمان ربط کار آفتاب کند. یہی ہوا ہے اور اس لشکر میں رہتے ہوئے ذرہ تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام کے نظر لطف و عنایت کا حامل ہوا تو پھر آفتاب حریت بن کر چمکنے لگا. تو میرے اور آپ کے لیے یہ 10 روز بالخصوص کچھ اضافی صحیح کرنے کی، جستجو کرنے کی، کوشش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان 10 دنوں کو کچھ بہتر انداز میں گزار کر سید الشہداء کی خصوصی نظر کے حاصل کرنے کی جستجو کرنے میں اور اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں. پھر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. اذان محترم. جس موضوع پہ اس عشرے کے دوران آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی جائیں گی، یہ کربلائی طرز زندگی کے عنوان سے ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اور آپ کے اس تحریک میں، اس قافلے میں شامل افراد نے کہ جس میں آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، انہوں نے ایک تاریخ رقم کی ہے. یہ صرف ایک جنگ نہیں ہے، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا کا یہ معرکہ صرف ایک حادثہ یا ایک وقتی واقعہ نہیں ہے. اگر یہ جنگ ہوتی تو امام حسین علیہ السلام جنگ کی تیاری کے حساب سے جاتے. امام کا نکلنا ایک جنگ کی تیاری کے عنوان سے نہیں ہے، یہ ایک پوری طرز زندگی ہے، ایک طرز حیات ہے. کربلا کا ہر فرد، ہر شہید ایک ایسا پیغام، ایک ایسی زندگی رکھتا ہے، یہ سارا مل کر ایک کربلائی طرز حیات بناتا ہے. ایک ایسی زندگی جس کو کربلائی زندگی کہیں گے کہ جس کے بعد اس زندگی کا حامل امام حسین علیہ السلام کی ملت میں شمار. وہ حاج شہید قاسم سلیمانی کا وہ معروف جملہ ما ملت امام حسین، کہا کہ ہم امام حسین کی ملت ہے. اور جب کوئی امام حسین کی ملت بن جائے تو پھر وہ عروج آپ نے دیکھا ہے کہ آج دنیا کی تمام طاقتیں ان کے سامنے سرنگوں ہیں، ان کے سامنے جھک چکی ہیں، ان کی برتری کو، ان کی قوت کو تسلیم کر چکے ہیں. تو بس ایک کربلائی طرز زندگی کے حصول کے لیے ہم سب جو اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہمارے لیے ایک کربلائی زندگی گزارنے کا انداز، اس کے لیے ہم کن صلاحیتوں کو، کن خاصیتوں کو، کن خوبیوں کو سامنے رکھیں. تو میں نے بنیادی طور پہ 4 خصوصیات کا انتخاب کیا ہے. یہ فہرست 10 تک ہے، لیکن ان میں سے 4 کا انتخاب کیا ہے کہ جو انشاءاللہ ہم اس عشرے کے دوران میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. ایک خصلت و صفت کربلائی طرز زندگی میں شجاعت ہے. شجاعت کربلائی زندگی کا، کربلائی طرز زندگی کا ایک اصول ہے، ایک انداز ہے. یہ ایسی صفت ہے کہ جس کا حامل اہل کربلا بنے، شجاعت. اسی طرح دوسری صفت جو ہم انشاءاللہ تفصیل سے جن کو بیان کرنا ہے، دوسری معنویت ہے. کربلا کے اس تحریک میں، اس پورے اس واقعے کے اندر قدم قدم پہ معنویت کے بارے میں جو رہنمائیاں ہیں، معنویت کی طرف جو توجہ ہے، اس کو ہم کھول کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تیسری صفت صبر ہے. صبر کے موضوع پہ کچھ ہم عرائض پیش کریں گے
اسی تناظر میں، کربلائی طرز حیات کے تناظر میں۔ اور چوتھی صفت بصیرت ہے۔ بصیرت بھی جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے حضرت عباس کے بارے میں، مولا عباس علمدار کے بارے میں جو لقب چھٹے امام نے بیان کیا ہے وہ نافذ البصیرہ، بصیرت میں نفوذ کرنے والا، بصیرت میں مضبوطی کے ساتھ جمے ہو، تو بس صاحب بصیرت مولا عباس۔ تو بس بصیرت کے موضوع کو بھی ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے، کربلائی زندگی کے تناظر۔ تو یہ انشاءاللہ 4 اس کے بنیادی موضوعات ہوں گے ہمارے کربلائی صفات، طرز زندگی کے بنیادی صفات کے عنوان سے، شجاعت، معنویت اور صبر اور بصیرت۔ ہم انہی کو انشاءاللہ اگلی مجالس میں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج تمہیداً ایک اہم اس کا پہلا حصہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ میرے اور آپ کے لیے ایک روڈ میپ واضح ہو جائے۔ اگر کربلائی طرز زندگی کا حصول چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کربلائی بن جائیں۔ ویسے کربلائی بننے کا ایک سادہ طریقہ تو یہ ہے نا، اپنے نام کے آگے لگا لیں، مثلا فلاں نام اور آگے کربلائی۔ مثلا میں اپنے نام کے ساتھ لگا لوں محمد نواز کربلائی، محمد حسین کربلائی، مثلا مختلف، میں سبت محمد بھائی بھی لگا لیں، سبت محمد کربلائی، شارٹ کٹ کربلائی بننے کا راستہ۔ تو یہ ہو سکتا ہے لکھ تو ہم لیں، ہو سکتا ہے لوگ بھی ہمیں اسی نام سے پکاریں، لیکن اصل کربلائی وہ ہے کہ جس کے بارے میں سید الشہداء گواہی دے کہ یہ کربلائی ہے، یہ ہمارے راستے کا ہے جو خالص ہو۔ لہٰذا ان 4 صفات کو کھول کے بیان کرنا ہے۔ شجاعت ہے کیا؟ بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ہم پھڈے بازی کو شجاعت سمجھتے ہوں، مثلا کوئی جھگڑے کرنے والا ہے اور ہر کسی کے ساتھ بھیڑنے والا ہے تو جیسے شجاع ہے نا، تفصیل سے رہنمائی کی۔ لہٰذا یہ 4 بنیادی صفات ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اہم نقطہ ہے کہ جو بیان کرنا ہے، کہ جس کے بعد ممکن ہے، اب چونکہ ہماری یہ الحمدللہ پروردگار کے لطف و کرم سے ایک تدریسی سلسلہ ہے، یہ درسگاہ کربلا کا عشرہ ہے اور اس میں درس اور سیکھنے کا مرحلہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں چونکہ میں خود بیان کر رہا ہوتا ہوں تو بیان کرنے والا اس کے لیے بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ جب سنیں گے دیکھیں گے تو سوال اپنے آپ پہ بھی آتا ہے۔ ابھی جو میں تمہیدی نقطہ عرض کرنے لگا ہوں یہ کافی مشکل پیدا کرنے والا ہے ہم سمیت بہت سو کے لیے، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں کیونکہ مشکل پیدا ہونے والی ہے۔ جیسے وہ ہمارے قریبی دوست نے بتایا کہ جس وقت شہید عباس بابائی جو ہے ایک بڑے شہید ہیں، ایران کے فضائیہ کے کمانڈر ان چیف رہ چکے ہیں اور شہید ہوئے ہیں، اتنے ان کی شہادت ہے کہ رہبر معظم شہید آیت اللہ خامنائی عباس بابائی کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ اس شہید کو دیکھ کر مجھے رشک ہوتا ہے، اس قدر بڑی شخصیت ہے۔ تو ان کی زندگی کے اوپر ایک ڈرامہ بنایا گیا 25-26 قسطوں پر مشتمل، عباس بابائی کے بچپن سے لے کے شہادت تک کا، اور اس میں اس شہید بزرگوار کی زندگی کے مختلف پہلو اس میں دکھائے گئے۔ تو جب یہ ڈرامہ آیا تھا اور اردو میں ترجمہ ہوا پاکستان میں، بہت سے لوگ بالخصوص یہ بھی میں ضمن عرض کروں گا، یہ جو انقلاب اسلامی کے ثمرات میں سے ایک ثمر میڈیا کے اوپر جو مختلف کام ہیں، اسلامی تاریخ کے مختلف موضوعات پہ بہترین تجسیم کر کے دکھایا گیا ہے، اسی طرح اس کے علاوہ اور معاشرتی موضوعات کے اوپر بہترین وہاں پہ آپ کے لیے سیریلز ہیں، ڈرامے ہیں، فلم ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اسلامی مطالب کو، دینی مطالب کو اس قدر آسان کر کے اور مجسم کر کے دکھایا ہے کہ بچے کو بھی سمجھ میں آتی ہے، ان سے ضرور استفادہ کریں۔ تو جب یہ شہید عباس بابائی والی وہ ڈرامہ جو آیا 26 قسطوں پر، ہمارے ایک تنظیمی دوست نے ہم سے کہا کہ عباس بابائی والے ڈرامے نے ہمارے لیے مشکل کر دی ہے۔ میں نے کہا کیا مشکل ہوئی ہے؟ کہ یار اب بیگمات ہماری ہر دوسرے جملے پہ کہتے بھائی آپ تو ایسے ہیں ہی نہیں، آپ بھی تو ایک زمانے سے تنظیمی ہیں، آپ بھی ایک زمانے سے دیندار ہیں، آپ بھی ایک زمانے سے دینی کاموں میں مشغول ہیں، لیکن وہ جو اس میں وہ شہید کی زندگی جو دکھا رہے ہیں، اس کی زندگی اور آپ کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ تو وہ دوست اپنے انداز میں کہہ رہے تھے بڑی مشکل ہوگی ہمارے لیے اس کے آنے کے بعد۔ ابھی جو میں آپ کی خدمت میں
اس موضوع کی تمہید میں جو ایک نقطہ اہم ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں، اور جو میں نے کہا کہ اس کی وجہ ہو سکتا ہے مشکل بن جائے خود میرے لیے بھی اور بہت سے لوگوں کے لیے، لیکن اس مشکل کے ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی طرف قدم بڑھا سکیں. یہ اس لیے مشکل، ویلا مشکل میں ڈالنا مقصود نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی حیات، یہ اگر ہم کربلائی طرز زندگی کہیں تو اس طرز زندگی کے بنیادی طور پہ دو حصے بنتے ہیں. ایک حصہ نجی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک انڈیویجول زندگی کے معاملات ہو گئے اور ایک اجتماعی معاملات ہو گئے. انڈیویجول معاملات میں انسان کی ذاتی زندگی ہے، فیملی سسٹم ہے، اپنے فیملی کے ساتھ اس کا رویہ تعلق، اور اجتماعیات کے اندر پھر معاشرتی اعتبار سے اور اس کے معاشرے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اس کی اجتماعی ذمہ داریوں کے اعتبار سے جو اس کی شخصیت اور جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. بنیادی طور پہ دو ہی ذمہ داریاں گردن پہ ہیں، ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اور ایک انفرادی ذمہ داری ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا آیا کربلائی طرز زندگی کا حامل انسان اجتماعیات میں تو چیمپئن ہو، مثلا اجتماعی زندگی میں بہت فعال ہے، بہت تیز ہے، ہر کام میں سب سے آگے ہے، کسی بھی اجتماعی ایکٹیویٹی میں سب سے آگے نظر آئیں گے. کسی بھی ایسی سوشل ایکٹیویٹی ہو جہاں پہ اجتماعی مسئلہ ہو، جہاں پہ ملت کا مسئلہ ہو، وہاں پہ تو ہر اول دستے میں نظر آئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا اجتماعیات میں نمبر پورے، یہ اس کا مطلب کربلائی طرز زندگی کے اجتماعیات والے پہلو میں نمبر پورے ہیں. آیا اس کو ہم کربلائی طرز حیات کا حامل کہیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں کہیں گے، آدھا حصہ بھی رہتا ہے. اب آدھے حصے کو دیکھنے کے لیے ذاتی زندگی کو دیکھنا ہوگا. اب دیکھنا ہوگا کہ جناب عالی یہ جس طرح اجتماعیات میں فعال ہے، اجتماعیات میں یہ متحرک ہے، آیا گھریلو معاملات میں اہل و عیال کے ساتھ، خانوادے کے ساتھ، صلہ رحموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، وہاں پر اس کا معاملہ کس طرح کا ہے؟ آیا وہاں پر بھی فعال ہے؟ آیا وہاں پر بھی یہ بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہا ہے یا نہیں؟ اجتماعیات میں فعال اور یہاں پہ نل ہے، یہاں پہ کوتاہی ہے، یہاں پہ خرابی ہے. تو یاد رکھیں یہ کبھی بھی ان بیلنسنگ کربلائی طرز حیات کا حامل نہیں بن پائے گا. اور اسی طرح اس کو برعکس کریں. اب ایک بندہ اپنے خانوادے کے لیے بہت اچھا ہے، ساری اچھی عادتیں موجود ہیں، سب ہر لحاظ سے صلہ رحیم بھی ہے، فیملی کے معاملات کو بھی بہتر چلا رہا ہے، بیگم کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، اور گھر کی ذمہ داریوں کو انڈیویجول جو ذمہ داری اس کی گردن پہ آتی ہے اس کو صحیح طرح سے لے کے چل رہا ہے. لیکن اجتماعیات کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اجتماع کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مظلومین کی وجہ سے اس کی گردن پہ کیا حق ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں مظلوموں کے بارے میں بھی اس کی گردن پہ حق بنتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی جگہ پر ظلم ہوتا ہے اس کے اپنے علاقے میں، اس کے پڑوس میں، کہیں پہ بھی اس وجہ سے بھی اس کی گردن پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یاد رکھیے گا نجات کا حامل نہیں ہو سکے گا فقط انفرادی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی وجہ سے. یہ دونوں پرندے کے پر کی طرح ہے. پرواز اس وقت کر سکتا ہے جب یہ دونوں پر ساتھ ہوں گے. کسی ایک پر کے ساتھ سیدھی پرواز کر ہی نہیں سکتے، عروج تک جا ہی نہیں سکتے. ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم اگر اجتماعیات میں فعال ہوں تو انفرادیات میں پیچھے رہ گئے، انفرادیت میں فعال ہوں تو اجتماعیات میں پیچھے رہ گئے، جبکہ ذمہ داری یہ تھی کہ دونوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. اہل جنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو قرآن نے بیان کی ہے، پوچھا گیا بھئی اہل جنت کس وجہ سے جنت ملی؟ کہا کہ ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ مشفق تھے، من اہلہ مشفقین کہا ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل و عیال کے ساتھ مشفق تھے، شفیق تھے. ان انڈیویجول ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی وجہ سے جنت ملی. اسی طرح دوسری جگہوں پہ اجتماعیات، خدا کی راہ میں مارے جانے کی وجہ سے جنت ملی. دونوں چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن ان دونوں کو بیلنس رکھنا اور ان دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے. تو یہ جو 4 صفات ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے، شجاعت،
معنویت، صبر اور بصیرت، ان چاروں کا تعلق اجتماعیات کے ساتھ بھی ہے اور انفرادیت کے ساتھ بھی. یعنی ایک انسان اپنی ذاتی زندگی میں شجاع ہے یا نہیں، ایک انسان اجتماعی زندگی میں شجاع ہے یا نہیں. ممکن ہے کوئی ذاتی زندگی میں تو شجاع ہو، بہادر ہو، لیکن اجتماعیات میں اس کی شجاعت کسی کام کی نہ ہو، تو یہ بندہ شجاع شمار نہیں ہوگا. اسی طرح معنویت کا میدان بھی اسی طرح سے، معنویت کا تعلق بھی انفرادیت کے ساتھ اور اجتماعیت دونوں کے ساتھ ہے. میں اور آپ ایک ایسے معاشرے میں جہاں پہ اجتماعی طور پر معنوی رشد نہ ہو، ہم زور لگا کے انفرادی طور پہ کوشش کر کے بھی کسی معنوی بلندی تک نہیں پہنچ پاتے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس کے لیے، یا عام زبان میں جو کہا جاتا ہے نا، ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. اب دوسرے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ساری بڑی شخصیات ایران یا نجف میں کیوں ہوتی ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان بڑی شخصیات کے لیے صرف ذاتی کوشش کافی نہیں ہوتی ہے، خاص ماحول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ بھی چاہیے جو اجتماعیات کی وجہ سے بنتا ہے. لہذا معنویت کا باب بھی اسی طرح دونوں حصوں میں ہے، صبر کا موضوع بھی اسی طرح سے دونوں جنبوں کے اندر ہے. انفرادیت کے اندر بھی صبر کا موضوع موجود وارد، اور اجتماعیت کے اندر بھی صبر کا موضوع وارد. بصیرت بھی اسی طرح سے، ذاتی زندگی کے معاملات سے لے کر اجتماعیات کے اندر تک بصیرت، حامل بصیرت ہونا ضروری ہے. اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں نے، اگر ہم ان چار کوالٹیز کی بات کریں، شجاعت کی بات کریں، معنویت کی بات کریں، صبر اور بصیرت کی بات کریں، تو ان افراد کی ذاتی زندگیوں میں بھی آپ کو چاروں صفات نظر آ رہی ہوں گی، اور اجتماعی میدان کے اندر بھی چاروں صفات نظر آ رہی ہوں گی. لہذا کربلائی طرز زندگی کہ جو اپنے دونوں پروں کے ساتھ میرے اور آپ کے پاس، ایک پر انفرادی اور ذاتی زندگی کا ہے اور دوسرا پر اجتماعی زندگی کا ہے، یہ دونوں پر ہمراہ ہوں گے تب میں اور آپ کربلائی طرز زندگی کے حصول کے لیے پرواز کر سکیں گے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پر بھی نہ ہوا تو پھر اس زندگی کو حاصل کرنا ہمارے لیے محال ہو جائے گا. ایک درود پڑھ لیجئے گا، محمد و آل محمد. عزیزان محترم، انشاءاللہ کل سے ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہمارے جو اوقات ہے، ٹائم ہے مجلس کا 9:30 پہ وقت ہے، تو انشاءاللہ 9:30 اور 40 کے درمیان میں ہم ممبر پہ آ جائیں گے اللہ نے چاہا تو. اور 10:30 پہ جو اناؤنس کیا ہوا ہے کہ مجلس کا اختتام کریں گے، اس کے اوپر ہم کاربند رہنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنے موضوعات کو بھی کوشش کریں گے کہ اسی دامن وقت کے اندر ہی مکمل کریں. آپ سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح اب شرکت آپ کی ابھی تک مومنین عزاداران تشریف لا رہے ہیں، تو کوشش کیجئے کہ جو وقت کے اندر سب تشریف لائیں گے تو بات کو بیان کرنا اور موضوع کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک لے کے جانا نسبتاً آسان ہوگا اور آپ کے اذہان تک منتقل کرنا آسان ہوگا. تو کوشش کل سے بھی یہی ہوگی کہ ہم وقت کا خیال رکھیں. آپ سے بھی درخواست یہی ہے کہ جو وقت معین ہے آپ بھی اسی میں تشریف لے آئیں، اور ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ وقت معین کے اندر ہی مجلس اعضاء کو تکمیل تک پہنچائیں. صلوات پڑھ لیجئے گا، محمد والا. بس عزیزان محترم، نظر لطف امام حسین عجب ہے. تہران میں آغا اسماعیل نام کے ایک بانی عزا تھے، بڑی مجلس تھی ان کی، قدیمی مجلس تھی، نسل در نسل فرش عزا بچھاتے تھے، اور تقریباً بڑے بڑے نامور علماء، مراجع، مجتہدین ان کی مجلس میں شرکت کرتے تھے. اب فرش عزا بچھا ہوا تھا، سب لوگ نسبتاً وہاں پہ ماحول زیادہ اور بہتر ہو جاتا ہے، سب سیاہ لباس میں آتے ہیں، تو تمام عزاداران سیاہ لباس میں آئے ہوئے تھے، بیٹھے مجلس میں. تو اب دیکھا تو دو جوانوں نے توجہ کھینچ لی سب کی اپنی طرف، کیونکہ وہ دونوں سیاہ لباس میں نہیں تھے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے آئے ہوئے تھے.
اور آ کے بھی وہ مجلس کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے اور توجہ سے سن بھی نہیں رہے تھے ایک دوسرے سے باتیں، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اٹھ کے چلے گئے۔ تو یہ خود اسماعیل بھی دیکھ رہے تھے اور بڑے، لیکن ظاہر مہمان تھے، عزادار تھے، کچھ نہیں کہہ سکے۔ اگلے دن دیکھا تو وہ دونوں جوان مجلس کے شروع ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے، لیکن دیکھا تو بالکل سیاہ لباس پہنا ہوا عزاداری کے لیے، اور آ کے بیٹھے ہیں، پوری مجلس سنی ہے، آخر تک رہے ہیں، ماتمداری میں بھی رہے ہیں، آخر میں نکلنے لگے۔ تو اب اسماعیل کے ذہن میں آیا بھائی کل یہ دونوں جس خلیے میں آئے تھے اور ایک ہی رات کے اندر اتنا بدلاؤ، حالانکہ کل مجلس ختم ہونے سے پہلے ہی نکل کے گئے تھے۔ تو ان کو روکا، کہا جوانوں میں نے کوئی بات کرنی، تم سے رک جاؤ۔ رک گئے، کہا کل جب آپ دونوں آئے تو ہم سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی آپ نے، یعنی آپ کو دیکھ کے سب لوگ حیران ہو گئے، اور مجلس کے ختم ہونے سے پہلے ہی آپ چلے گئے، اور آج آپ اتنے اہتمام کے ساتھ۔ تم دونوں نے کہا کل ہم مجلس کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہاں مجلس کے بعد کھانا ملتا ہے، ہم کھانے کے لیے آئے تھے۔ تو ہم آ کے بیٹھے تو، اور بیٹھ کے مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اتنے میں ہم نے وہ ساتھ والا عزادار سے پوچھا آج کھانے میں کیا ہوگا آخر میں؟ اس نے کہا کہ آج کے دن میں کھانا نہیں ہوتا، صرف چائے ہوتا ہے۔ اور جو ہی پتہ چلا صرف چائے ہوتی ہے تو مٹ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا بھائی آئے کھانے کے لیے تھے، چائے پہ کون اٹھتا ہے؟ تو ہم چلے گئے باہر۔ کہتے جب ہم باہر نکلے تو وہاں رستے میں 2 پیالیاں پڑی ہوئی تھی چائے کی۔ ایک کہتے میری نظر پڑی چائے کی پیالیاں 2 پڑی ہیں، تو میرے دوست نے کہا یار یہ پیالیاں نیچے پڑی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نکلتے ہوئے کسی کے پاؤں لگنے سے ٹوٹ جائے، نقصان ہو جائے، ان کو اٹھا کے اوپر رکھ دیں۔ تو ہم نے وہ پیالیاں اٹھا کے اوپر رکھ دی۔ رات کو گھر گئے تو ہم دونوں نے ایک ہی قسم کا خواب دیکھا، صبح اٹھ کے جو ایک دوسرے کو بیان کیا۔ خواب میں دیکھا تو یہی مجلس تھی اور امام حسین علیہ السلام یہاں پہ تشریف لاتے اور آپ کے ساتھ حضرت عباس بھی تھے، اور امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں کہ عباس اس کا نام لکھو، یہ میرے لیے رو رہا ہے، اس کا نام لکھو، یہ میرے لیے یہ کام کر رہا ہے، اس کا نام لکھو، اس نے دری بچھائی ہے، اس کا نام لکھو، اس نے یہ کام کیا، اس کا نام لکھو، اس نے یہ کام کہ تو ہم دونوں وہاں کھڑے تھے۔ کہتے ہیں امام حسین نے ہماری طرف دیکھا، کہا عباس ان کا نام لکھو۔ کہ مولا عباس نے کہا مولا انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو لباس اعضاء میں بھی نہیں، یہ تو مجلس کے لیے آئے بھی نہیں تھے۔ کہا ہاں لیکن انہوں نے 2 پیالیاں اٹھائی ہیں باہر سے، وہ جو 2 پیالیاں میرے لیے، میرے اعضاء سے متعلقہ اٹھائی ہیں، لکھو یہ بھی میرے ہیں۔ منقلب ہو گئی، کہا کہ ہم حسین ابن علی کے لیے نہیں آئے تھے، لیکن اتنے سے چھوٹے عمل کو بھی مولا حسین نے ہمارے لیے پسند کیا۔ کہا کیا ہے، آؤ میرے ہو، بہت گنجائش دیتے ہیں حسین ابن علی، چھوٹا سا بھی عمل کیا ہے ضائع نہیں ہونے دیتے، آ جاؤ، دروازہ کھولا ہوا ہے، زیادہ پابندیاں نہیں لگاتے، عزاداری کا فرش عام ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، آؤ، چھوٹا سا کام بھی حسین ابن علی کے لیے کیا ہے، تمہارے لیے آسانیاں کر دیں گے۔ پہ عزاداران مولا آج پہلی مجلس ہے، سید الشہداء کے عزا میں رونے کا یہ موسم، یہ فضا جو سوگوار ہے۔ راوی نے امام کی خدمت میں سوال کیا جا کر، کہ مولا آپ کے جد کے مصائب جب بھی سنتا ہوں آنسو نکلتے ہیں، لیکن مولا یہ محرم کے چاند میں ایسی کیا تاثیر ہے کہ یہاں محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے اور لگتا ہے پوری فضا سوگوار ہو گئی ہے۔ چھٹے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا یہ تاثیر یوں ہی نہیں ہے، جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو فرشتے اس قمیص کو اٹھاتے ہیں جو روز عاشوراء حسین نے زیب تن کی تھی، وہ خون آلود قمیص، وہ زخموں سے پر قمیص، اسے عرش الہی پہ معلق کیا جاتا ہے،
اس کی تاثیر سے پوری دنیا کی فضا سوگوار ہوتی ہے۔ کیوں آنسو جلدی نکلتے ہیں محرم میں؟ کیونکہ خون حسین کی خوشبو پھیل جاتی ہے فضا میں۔ عجیب چاند ہے عزاداران مولا۔ کل سے دیکھ رہا تھا کہ جب بھی کسی مہینے کا چاند ہو تو اکثر میسج یہی آتا ہے، چاند مبارک ہو، چاند مبارک ہو۔ یہ عجیب چاند ہے۔ جو یہ چاند ہوا، پہلا میسج جو میرے موبائل پہ آیا وہ تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عجیب ہے کہ جس چاند کے آغاز پہ کلمہ استرجاع ہے۔ عزاداران مولا، آپ نے گریہ شروع کیا، پہلی مصیبت پہ ہی آج کی مجلس کو ہم اختتام پہ لے جائیں۔ پہلی مصیبت میرے مولا حسین کی، پہلی مصیبت وہ مدینے سے جدا ہونا ہے۔ آسان نہیں تھا میرے مولا کے لیے۔ عزاداران مولا، میں اور آپ ہم میں سے جس کو پروردگار توفیق دیتا ہے زیارات کے لیے مقامات مقدسہ جاتے ہیں، کربلا، نجف، مشہد، مدینہ۔ جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں چند دن وہاں گزارے ہوتے ہیں، 5 دن 6 دن 7 دن رہے ہیں، اور جس دن واپس آنا ہوتا ہے آخری دن وداع ہونا ہے، حرم سے نکل کے واپس آنا ہے، کیفیت عجیب ہوتی ہے، نکلنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اور حرم سے نکلنے کے بعد بھی بار بار مڑ کے پیچھے دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ صرف چند دنوں میں اتنی قربت، تو سوچئے 56 سال حسین نے مدینے میں گزارے۔ یہی وجہ تھی کہ جس وقت قافلہ مدینے سے باہر آیا، مولا عباس نے دیکھا کہ سید الشہداء مڑ مڑ کے مدینے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ عباس نے کہا آقا اس قدر بے قراری؟ تو مولا حسین نے کہا عباس، جس وقت اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا چاہا تھا تو مکہ سے باہر نکل کے سرور کونین نے روتی آنکھوں کے ساتھ مڑ مڑ کے مکے کو دیکھنا شروع کیا تھا، کیونکہ مکہ وہ زمین تھی جہاں نبی نے بچپن گزارا ہے، اس کی گلیوں میں ساری عمر گزاری ہے۔ اس سے جدا ہونا شاق گزرتا تھا دل پہ، لیکن عباس، نبی نے تو دوبارہ جا کر مکہ کو دیکھا ہے۔ عباس، میں مدینے سے ایسے جا رہا ہوں، اب نہ حسین مدینے کو دیکھ سکے گا، نہ مدینہ حسین کو دیکھ سکے گا۔ عزاداران مولا، چند وداع ہے مدینے سے۔ جب مولا نے مدینے کو چھوڑنا تھا، ایک دل حسین کے جانے کا سن کے بہت بے قرار ہو گیا۔ جب خبر ملی نا مولا حسین نے جانا ہے، ایک دل بہت بے چین ہوا۔ اس قدر بے قرار و بیتاب ہے وہ دل کہ الامان والحفیظ، جانتے ہیں کون سا دل ہے؟ وہ دل ہے حسین کی بہن زینب کبریٰ کا دل۔ کیوں؟ شوہر کے گھر میں ہے، آئی مولا حسین کے پاس، بھائی سنا ہے سفر کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں بہن، مدینہ چھوڑ کے جانا پڑے گا، بھائی مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ نہ جانے کس جذبات کے ساتھ یہ جملہ کہا ہوگا بی بی نے، مجھے ساتھ لے جائیں گے؟ سید الشہداء پابند شریعت امام ہے، کہ زینب اگر تمہارے شوہر اجازت دے تو ضرور، شوہر کی اجازت چاہیے۔ اب واپس پلٹ کے عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر میں گئے۔ عجیب انداز ہے، بی بی داخل ہوئی، عبداللہ مسند پہ تھے، جناب زینب کبریٰ جا کے مٹی پہ بیٹھ گئی۔ جو ہی مٹی پہ بیٹھا دیکھا عبداللہ تڑپ کے آگے آیا، کہا بی بی آپ نیچے نہ بیٹھیں، یہ مقام نہیں ہے، آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا عبداللہ اس لیے نیچے بیٹھ رہی ہوں کہ آپ سے کچھ مانگنا ہے، اور چونکہ مانگنا ہے سائل بن گئی ہوں اس لیے نیچے بیٹھ رہی ہوں۔ کہا بی بی آپ حکم کریں۔ کہا عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے حسین کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، میرے لیے تو ایک دن حسین کے بغیر گزارنا ممکن نہیں ہوتا، عبداللہ حسین کا چہرہ نہ دیکھوں میرے لیے دن طلوع نہیں ہوتا ہے۔ عبداللہ بچپن سے عادت ہے، ہر نماز سے پہلے حسین کو دیکھا کرتی ہوں،
آج حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، کہا ہے کہ اگر آپ اجازت دیں گے تب میں ان کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ عبداللہ نے کہا بی بی اپنے دل کو ٹھنڈا رکھیں، جس وقت آپ کا رشتہ لینے کے لیے آپ کے بابا کے پاس گیا تھا تو امیر المومنین نے مجھ سے کہا تھا عبداللہ صرف ایک شرط پہ اپنی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہوں، جس وقت حسین مدینے سے جانے لگے زینب کو نہیں روکو گے، حسین کے ساتھ زینب کو بھجوا دو گے۔ اے بی بی آپ ضرور جائیں، آپ کی اجازت آپ کے بابا نے لی ہوئی ہے۔ عزاداران مولا، کس خوشحالی کے ساتھ بی بی آئی ہے، اور آ کر جب یہ قافلہ تیار ہوا ہے اور قافلے نے نکلنا تھا، حضرت عباس کو مولا حسین نے کہا عباس بس بہنوں کو لے کر آؤ، آ کر بہنوں کو سوار کرا لو۔ بس اس پہ جملہ ختم، مسائل ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عباس نے علی اکبر کو آواز دی، قاسم کو آواز دی، بھائیوں کو بلایا، کہا آؤ بہنوں کو محملوں میں سوار کرانا ہے۔ امام حسین دیکھ رہے ہیں، ایک طرف سے علی اکبر حضرت زینب کے ساتھ، ایک طرف سے حضرت عباس ہے۔ جس وقت اس محمل کے قریب پہنچے ہیں، عباس نے اپنا زانو آگے کر دیا، کہا شہزادی پاؤں رکھے اور بیٹھ جائیں۔ مولا حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، شاید حسین اس منظر کو سوچ رہے ہیں کہ یہی بی بی ہے کہ ایک دفعہ اسی اونٹ کے قریب کھڑی ہو کر کبھی دائیں دیکھ رہی ہوگی، کبھی بائیں دیکھ رہی ہوگی اور آواز دے گی اے میرے بھائی عباس این انت یا اخی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من